اچھا آدمی ہے, بیچارہ ہمیشہ کام میں جتا رہتا ہے. سالہ سال سے اشتار فدان اور بابل کے لوگوں کی قربانی مانگ رہا ہے. اگر خدا لابان کو ہماری مدد کے لیے نہ بھیجتا تو یہ ہم دونوں کو ہی جلا دیتے. فارس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی نجات ملنے پر اشتار پرستی کو چھوڑ کر یکتا پرست ہو جائے. ہو گیا ہے راہیل, وہ ہو گیا ہے. جس لمحے اسے موت سے نجات ملی ہے وہ یکتا پرست ہو گیا ہے. ہمارا ننھا مہمان کب آ رہا ہے؟ بہت جلد یا نبی خدا, اب زیادہ دیر نہیں. عرصے دراز سے اس بچے کے انتظار میں ہوں. اگر خدا نے چاہا تو جلد ہی یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی. اس سردار اور اس کے ہمراہیوں پر درود ہو. یعقوب گلابان پر درود ہو. شکر گزار ہوں. لگتا ہے کہ اشتار کے لیے نذرانے لے کر جا رہے ہو. خداؤں کو خوش بھی تو کرنا ہے, ورنہ اس سال بارش کا کوئی امکان نہ ہوگا. ایسا نہیں لگتا کہ ان خداؤں سے کہیں زیادہ تمہیں ان کھجوروں کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں نے توہین کر کے خداؤں کو غضبناک کر دیا ہے اور اب ہمیں اس کی تلافی کرنی ہوگی. آپ کو یقین ہے کہ فدان پر معبد اشتار کے یہ بے جان پتھر کے مجسمے بارش برساتے ہیں؟ تمہاری انہی باتوں نے خداؤں کو غضبناک کیا ہے اور انہوں نے سرزمین فدان سے برستے بادلوں کو دور کیا ہے. خداؤں کی توہین کرنے سے باز آ جاؤ یعقوب. یہ خود پر کیسا ظلم ہے کہ خداوند قادر مطلق کو چھوڑ کر کمزور اور ناتواں مجسموں کی پرستش کرتے ہو. کیوں اپنے تاریخ قلوب کو خدا یکتا پر ایمان لا کر منور نہیں کرتے ہو؟ اشتاری بزرگ, بارش برسانے والے خدا, تمہاری عبادت گاہ کو تمہاری دشمنوں کے خوف سے پاک کرتی ہوں تاکہ تم اس سرزمین کو خوشحالی سے نجات دے کر فدان کے لوگوں پر اپنی رحمت کی بارش برساؤ. اے اشتار عظیم, تمہارے معبود کو تمہارے دشمنوں کے خون سے غسل دیتے ہوں. شاید کہ اس طرح کہ تم اس سرزمین سے خوشحالی کو دور کر کے فدان کے لوگوں پر باران رحمت ہمیشہ کی طرح معبود کے سامنے کھڑا ہو کر خداؤں کی توہین کر رہا ہے. یہ سردار اس کے بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہے لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دیا. کرو اور اپنی رحمت کی برسات یعقوب پاس آنے والا فدان نہیں. کے لوگوں پر نازل کرو. اے اشتار عظیم, یعقوب نے پھر وہی کرنا شروع کر دیا. امید کرتی ہوں کہ وہ خیر و غضب کا شکار ہو. اب اس کے ساتھ کیا کرے؟ تم بس لابان کو یہاں بلاؤ, باقی سب مجھ پر چھوڑ دو. جلدی سے لابان کو بلا کر لاؤ. عالی جناب, معبود اشتار کے بڑے کاہن نے آپ کو وہاں بلایا ہے, ہمارے ساتھ چلیں. کوئی خاص کام ہے؟ جی عالی جناب. اب بس کرو. اگر اب کی بار چوری کی تو کوڑوں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے. وعدہ کرتا ہوں میرے باپ کی توبہ. بولو اسے, میرے ساتھ آؤ. ظاہراً مسئلہ یعقوب چرواہی سے متعلق ہے. یعقوب اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے, میں جواب دے نہیں. وہ خداؤں کے خلاف باتیں کر رہا ہے. یہ کاہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سوالوں کا صحیح جواب دے. اگر جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے تو مجھے کیوں زحمت دیتے ہو؟